آج 20 ربیع الاول اتوار کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ربیع الاول کی 20 تاریخ اتوار کا دن ہے اور آج اتوار کے دن کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، آج کا دن بہت اہم دن ہے۔ آج کے اس خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ خدارا اس موقع کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں آج تک کسی بھی وظیفے کے اندر کامیاب نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو شخص کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج ربیع الاول کی 20 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر دعا حجاب عظمت پہ چلی جائے گی اور قبول و منظور ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا یہ موقع سال بعد ملنا ہے اور یہ صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا کہ کاش ہم نے ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں نہ گزارا ہوتا، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی، یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے۔ آج آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ والو آج کا دن بہت مبارک دن ہے، آج ربیع الاول کی 20 تاریخ ہے اور اللہ والو دیکھتے ہی دیکھتے 19 دن گزر چکے ہیں، تو لہٰذا آج ربیع الاول کی 20 تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے کلام کو پڑھیں اور اس میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے، کامیابی ہے، روحانیت ہے، نور ہے، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہوتی ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی یہ ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اس سے آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج موقع مل رہا ہے تو اس وظیفے سے لازمی فائدہ اٹھا لیں، اور بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچ سکے گی۔ آج آپ کے پاس پورا دن ہے، پوری رات موجود ہے۔ آج کے اس مبارک دن میں، بابرکت دن میں آپ نے کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ ہر طرح کے مسائل ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کے حادثے ہیں۔ اللہ والوں یہ سب کچھ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ اللہ پاک کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں تو آج ان خاص اعمال کے ذریعے رب کو راضی کریں۔ اللہ والوں یہ موقع یقین کریں یہ بڑی قسمت والوں کو ملتا ہے، اور اللہ پاک کے وہ بڑے ہی برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو ان خاص اعمال کے ذریعے رب کے قریب ہوتے ہیں۔ ورنہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ہر بندہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہ کر اپنے وقت کو گزار ہی رہا ہے، اور جو وقت اس کو ملتا ہے اس کے اندر وہ اپنے موبائل میں ہی مصروف رہتا ہے۔ لیکن اللہ والوں اگر اپنی زندگی میں ہم لوگ صرف نماز لے آئیں گے، اپنی زندگیوں میں نماز قائم کر لیں گے تو نماز کے ذریعے ہمارے بہت سے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ اللہ پاک کے دربار میں جا رہے ہوں گے، ہم لوگ رب کی دربار میں جا کے نمازیں ادا کر رہے ہوں گے، اور ہمیں لازمی اللہ پاک کچھ نہ کچھ نوازتے ہیں جب بھی ہم رب کے در پہ جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے گھر پہ کوئی آئے گا تو آپ بھی اس کو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹائیں گے، اس کی خدمت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ لوگ مسجد جاتے ہیں تو رب کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، آپ کے پاس سے آپ کے گناہوں کو ہٹا دیتے ہیں، آپ کے نصیب کو سنوار دیتے ہیں اور آپ کے لیے آسانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ والوں ربیع الاول کی 20 تاریخ اور یہ تیسرے
آپ لوگوں نے اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بالخصوص پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے اور جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، ان خاص اعمال کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میرا اللہ پاک آپ سے یقین کرے بالخصوص راضی ہوگا۔ بس اللہ والوں، آپ نے مانگنا سچے دل سے ہے، اللہ رب العالمین ضرور عطا کرے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آج کی جو ربیع الاول کی 20 تاریخ ہے، آج کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ میری تمام بہنوں نے اور تمام بھائی جو بھی اس ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، اس مبارک دن کا واسطہ، ربیع الاول کی 20 تاریخ اور ربیع الاول کے بابرکت مہینے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔
آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوحے قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوحے قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوحے قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوحے قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔
सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाएं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आज का आखिरी वजीफा बहुत ही खास है। आप लोगों ने आखिर में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी अपने गुनाहों की तौबा करनी है। अल्लाह वालों, जो बंदा भी अपने गुनाहों की तौबा करता है, रब की बारगाह में बैठ के सच्चे दिल से रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करता है, अपने गुनाहों को तस्लीम करता है, मेरा अल्लाह पाक भी उसको बिल्कुल माफ फरमा देता है, चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने आखिर में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। यूं तो आप लोग कोई सा भी अमल पढ़ सकते हैं, बहुत सारे अपने गुनाहों की तौबा करने के तरीकेकार होते हैं, जैसे कि अल्लाहुम्मा इजरनी मिनन नार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये भी एक जो है वो माफी मांगने का तरीका है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, क्योंकि थोड़ा पढ़े कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, अच्छा पढ़े। तो अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। अपनी आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को तसव्वुर में लिया है। अल्लाह वालों, जो बंदे अपने गुनाहों को याद करते हैं ना और फिर रोते हैं, रब भी उनको फौरन माफ करता है। ये मत सोचे कि मुझसे पता नहीं कोई उनसी गलती हो गई। भाई, गलतियां हो जाती हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। बस जो है शर्त ये है, और समझदार इंसान वो है अपने गुनाहों पे फौरन नादिम हो जाए और रब्बे जुल जलाल से माफी मांगे। तो आप लोगों ने आखिर में माफी मांगनी है, इस्तगफार पढ़ना है, और ये इस्तगफार यकीन करें बड़ा ही फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। आखिर में इस्तगफार पढ़ने वाला यकीन करें रब के करीब हो जाता है, रब के इतने करीब हो जाता है कि अल्लाह पाक उसको अपना दोस्त ही बना लेता है। तो आप लोगों ने आखिर में इस्तगफार पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये 1 बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ 70 बार, सिर्फ 70 टाइम्स आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल या आपका वजीफा हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, अपने गुनाहों की भी आपने माफी करवा ली, वजीफा भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब अपने हाथों को बुलंद करें और रब से मांगना शुरू हो जाए। अल्लाह वालों, रब यकीन करे आपको बेहिसाब नवाजेगा। आप लोग जितना रब से मांगना चाहते हैं मांगे, खुल डुल के मांगे। आज ये ना सोचे कि मैं थोड़ा मांग लूं, आज अल्लाह पाक से करोड़ों भी मांगोगे ना, वो आपको मिलेंगे। तो लिहाजा दुआ अच्छे अंदाज में मांगे,
اپنے گناہوں کی آپ لوگوں نے مغفرت بھی کروا لی. کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اگر آپ کی جیب پہ بھاری نہ گزرے تو اللہ پاک کی راہ میں ضرور دیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.